الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو اور درود و سلام پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ تمام دوست احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب سب سو جائیں تو تہجد کی نوافل ادا کرو، معاف کرنا سیکھو، انشاءاللہ تعالی تم خیریت سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جیسا کہ تمام دوست احباب، میری بہنیں، میرے بھائی یہ چیزیں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں شب معراج آتی ہے، وہ ایک رات ہے، وہ راز والی رات ہے، وہ قیادت والی رات ہے، وہ کامیابی والی رات ہے۔ میرے دوستو، حقیقتاً زندگی میں چند لمحات ایسے آتے ہیں جس میں انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لے اور اپنی بخشش کروا لے، کیونکہ ذریعہ بنتا ہے، انسان کی بخشش کا بہانہ بنتا ہے۔ انسان دنیا میں حتی الامکان تو ضرور آیا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یعنی یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے عارضی ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ دوست بھی جانتے ہیں، اور ایک وقت وہ آئے گا جو حقیقت ہمارے سامنے آئے گی، لیکن ہم دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ فائدے میں ہے۔ نماز فرض ہے، فجر سے لے کر عشاء تک 5 نمازیں ہیں جو فرض ہیں۔ اگر مسلمان اسی پر کامیاب ہو جائے تو یہ بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ اب بات کی جائے کہ درود پاک کی، تو درود پاک بہت اچھا اور قبولیت کا یہ عمل ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ شب معراج کی رات وہ 3 کام ضرور کر لیں، ہر دعا قبول ہوگی۔ پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں، دونوں میں سے ایک یا دونوں، تو دونوں میں سے ایک یا دونوں ناراض ہیں تو ان کو پہلے راضی کر لیں، پھر اگلی بات جس طرح بھی راضی کر لیں، ان کے پاؤں پر جائیں، ان کے پاؤں چومیں، معافی مانگیں۔ جب تک وہ معاف نہیں کرتے تو وہاں سے اٹھے نہ، ان کے قدموں کے ساتھ لپٹ جائیں۔ تو انشاءاللہ پہلا کام تو یہ کریں۔ دوسرا کام وہ کہ اگر آپ کے قریب، آپ کے علاقے میں آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہمسائے تلخ کلامی کسی سے بھی ہو گئی ہے، آپ دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ اگر پہل آپ کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے حکم سے جنت میں بھی پہلے آپ جائیں گے اور ساتھ میں اس کو بھی لے جائیں گے۔ دنیا میں بہت سے معاملات چل رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جسے بخشنے کا حکم دے دے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جسے نوازنے کا حکم دے دے اسے نواز دیا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا ہے، یہ نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے والدین کی اطاعت کریں، ان سے معافی مانگیں، ہمسائے ہیں، اور آپ کی کوئی بھی قریبی دوست ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے جس کی جلازاری ہوئی ہو تو اس کو آپ معافی مانگ لیں، آپ اپنا فرض ادا کریں، اس کے علاوہ کوشش کریں
اگر آپ کی جو روزی ہے وہ حلال ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں اور سجدے میں سر رکھ کر شکر ادا کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روزی میں کچھ کمی پیشی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر معافی مانگیں اور آئندہ اس سے توبہ کر لیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ نمازوں میں سستی ہے تو آج سے ارادہ کر لیں کہ آج بھی آپ نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے قرآن مجید کی زیارت نہیں کی، پڑھا نہیں، تو کوشش کریں اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سے انعامات سے نوازا جائے گا، روحانی علم میں آپ کو بہت برکت حاصل ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، کوشش کریں اپنے حلال روزی سے 1 روپیہ، 2 روپے، 1 دینار، 2 دینار، 1 درہم، 2 درہم، 1 یورو، 2 یورو، 1 ڈالر، 2 ڈالر، کوئی بھی کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں تو صدقہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم صدقہ کرو، تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ پورے حادثے سے، پورے واقعات سے، مشکلات سے بچتے رہیں گے۔ آگے چلتی ہیں، کوشش کریں اس رات کو آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں کثرت سے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کوشش کریں روزہ رکھ لیں، اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتے تو کوشش کریں یہ رات آپ سو کے گزار لیں، کسی گناہ کے کاموں میں نہ گزاریں۔ فجر پڑھیں، آپ اپنا کام شام کھڑیں، اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، عبادت کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر مسجد میں جانا ہے تو 10 منٹ کے لیے جائیں، لیکن عبادت کے لیے، باتوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ اس رات خوب استغفار پڑھیں، استغفار کی تسبیحات پڑھیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں کثرت کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اعتکاف کی جب نیت کریں گے تو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ 10 منٹ بھی گزاریں لیکن بغیر کسی کی گفتگو کی، دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں اور اللہ کا ذکر کریں، چاہے 10 منٹ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اس 10 منٹ کے آپ کو بہت سے فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے، اور آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ بھی پڑ جائے گا۔ جسم ہے آج جوان ہے، کل بڑھاپے پہ آ جائے گا، پھر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، ذرے کے ساتھ ذرہ ہو جائے گا۔ نجات رب تعالیٰ اور اس کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے میں ہی ہے، تو آج سے نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے پڑوسیوں کا، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا خیال کریں، والدین کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اس لیے سے کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلامک چینل ہے، کوئی بھی ایک بات اچھی لگی تو ضرور کمنٹس کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔